بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ جو سیریز جو کڑی چلی آ رہی تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نکاح کیسے ہو، اس میں الحمدللہ بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں پچھلے کڑیوں میں دیکھی، جس میں ہمارے سامنے بہت ساری باتیں اس نکاح کیسے ہو، سنت کے مطابق نکاح کیسے کیا جائے، اور بہرحال تمام تر بہت ساری تفصیلات آئی ہیں۔ اب ہم بہت قریب ہیں، اور نکاح سے پہلے اور نکاح کے دن اور نکاح کے بعد جو عموماً رسومات کیے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اور پچھلی کڑی میں پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو رسومات جو مختلف جو شادی سے پہلے کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر منگنی کی رسم، تاریخ کی رسم، اسی طرح ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، سانچک کی رسم، اور یہ تمام تر باتیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جو لوگ عموماً کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ رسومات بہت سارے مسلمان کے جو حلال مال کو ضائع کر دیتی ہے، اور چونکہ ہم نکاح دین کا حکم اس لیے کرتے ہیں، لہٰذا اس کا طریقہ بھی دین کا بتایا ہو، شریعت کا بتایا ہوا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کیا ویسے کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آئیے، اور کیا ایسی باتیں ہیں جو لوگ نکاح کے پہلے، نکاح کے دن اور بعد میں کرتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہے، درست نہیں ہے، بچنا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ اور یہ خرافات جو ہے ہمارے اتنے بہترین عمل نکاح کو جو سنت ہے اس کو خرافات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے سلامی کا دینا۔ یہ بھی بہرحال ایک بہت عام چیز ہے، اور لوگ سلامی مطلب کچھ پیسہ ہوتا ہے جو لڑکے کو دیا جاتا ہے، یا لڑکے والے لڑکی کو دیتے، سلامی کہتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے عیدی بھی کہا جاتا ہے کہ عید سے پہلے بھی بہرحال خاص طور سے اگر رشتہ طے ہو جاتا ہے اور ایک عید بیچ میں آ جاتی ہے، کوئی بقرعید آتی ہے تو عیدی دیتے ہیں۔ اور اللہ رحم کرے، یہ بھی ایک رسم کی جگہ لے چکی ہے، اس حد تک کہ عیدی کا ایک رسم ہوتا ہے، یہاں سے عیدی ان کے گھر جاتی ہے، وہاں سے عیدی ان کے گھر جاتی ہے، یا سلامی ان کے گھر سے کچھ چیزیں ان کے گھر جاتی ہے، پیسے کی شکل میں اور کچھ چیزوں کی شکل میں، تحفے تحائف کی شکل میں، پھر ان کے گھر سے ان کے گھر واپس کچھ چیزیں آتی ہیں، اس کو سلامی کہا جاتا ہے۔ یہ سلامی، یہ عیدیاں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی تحفے تحائف دینا چاہے لڑکا جس سے نکاح طے ہوا آپ کی بچی کا، یا لڑکی جس سے طے ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک رسم کے طور پر ایک جو ماحول میں ایک چلن بن چکا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، بہرحال یہ درست نہیں۔ اسی طرح جو ہے نکاح سے قبل جو ہے منگیتر کو محرم سمجھنا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اور ایک غلط چیز جو چلن میں آ چکی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہے، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہم محرم جو ہے منگیتر کو محرم سمجھ لیا جاتا ہے، اور جو محرم کے ساتھ کام کرنے چاہیے وہ کام جو ہے منگیتر کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے مہر کے تعلق سے بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے، اگر شادی سے پہلے یا اس دن اگر مہر دیا جاتا ہے تو مہر میں بھی کچھ لوگ فکس مہر دیتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ مختلف رقموں کو باندھ دیتے ہیں، کبھی بہت چھوٹی اور کبھی کچھ جو ہے ایک تھوڑی سی مقدار میں ہوتی ہے، جیسے کہ کبھی کو 32 روپے باندھ دیا، 36 روپے باندھ دیا، 101 روپیہ باندھ دیا، یا 786 روپے باندھ دیا، یا اس طرح سے۔ بہرحال یہ درست نہیں ہے، اس طرح کی اتنی کم مقدار میں اور ایسے مہر باندھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے لیے مختلف باتیں کہ نہیں فلاں کا مہر اتنا تھا، فلاں کا اتنا تھا۔ تو صحابہ اور صحابیات کا مہر یاد رکھیے، یہ سکہ جو ہے اس میں نہیں دیا گیا تھا، وہ سونے اور چاندی میں ہوا کرتے تھے، تو اگر کچھ درہم بھی لے لے تو آج دیکھیے کتنا ہو جائے گا وہ۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی ایک خرافات ہے کہ مہر کو فکس کر دیا جاتا ہے اور سارے لوگ وہی دیتے ہیں۔ یا کچھ جگہ تو ایسا چلتا ہے کہ والد صاحب کا مہر کتنا تھا، 100 روپیے، ظاہر سی والد صاحب نے 50 سال پہلے شادی، بچوں کا کتنا مہر ہوگا تو وہی ہوگا 100 روپیے، پوتوں کا کتنا مہر ہوگا تو 100، چونکہ ہمارے خاندان میں 100 کی چلن چلا آ رہا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ مہر ایک اچھی مقدار ہونا چاہیے، جو ایک انسان جو نکاح کر رہا ہے اس کی انکم یا اس کی حیثیت یا اس کے اخراجات کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں غلط گھر کر چکی ہے ہمارے معاشرے میں نکاح سے پہلے، وہ یہ ہے، اور جس کے تحت لڑکی کا والد زیر بار ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے اس کا فادر، وہ ہے جو ہے جہیز، جس کو ہم کہتے ہیں۔ جہیز بھی ایک عجیب قسم کی ایک لعنت ہے جس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس حد تک اس کی چلن ہے کہ جہیز دیا جاتا ہے، جہیز مانگا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی والوں کے گھر پہ 8-10 دن ڈسپلے ہوتا ہے، شادی کے دن نکاح جہاں ہوتا ہے اس جگہ یا شادی خانہ جہاں اگر لوگ آتے ہیں شادی کی مبارکباد دینے، وہاں ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جہیز جو ہے دے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح سے جہیز دینا، تحفے ایک الگ چیز ہے،
اور تحفہ ظاہر سی بات ہے انسان دکھا کے سب کو بتا کے وہ نہیں کرتا ہے، تحفہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کو رکھا جاتا ہے۔ پھر کچھ عورتیں جو ہے رشتہ دار محلے کی وقتاً فوقتاً ایک ہفتہ پہلے سے آنا شروع ہوتی ہے، آ کر اس جہیز کو دیکھتی ہے، تعریف کرتی ہے، ان کا ایسا تھا ان کا ویسا تھا، ڈسکشن چلتا ہے، اگلے اس میں کیسا دیا جائے گا، پچھلی بچی کا کیسا دیا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں بہرحال درست نہیں، اور اس سے اور ایک غلط چیز کو تقویت ملتی ہے۔ اگر کوئی صحیح عمل تھا اس کو آگے بڑھانے کا آپ سوچتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صحیح عمل نہیں یاد رکھیں، تو لہٰذا لڑکی کو گھر بسانے کے لیے جہیز دینا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح، اور اس کی تفصیلات پچھلے سے میں رکھ چکا ہوں، بہرحال اسی طرح جو ہے جہیز کا مطالبہ کرنا بہرحال یہ بہت سخت برائی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نکاح سے پہلے جہیز کا مطالبہ، ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے بات چیت میں نہ کرے، لیکن کچھ نہ تو کچھ نکاح سے پہلے اشارتاً کنارتاً وہ کرتے ہیں اور جہیز لیتے ہیں۔ اسی طرح نکاح سے پہلے جوڑے کی رقم لینا یا دیا جانا یہ بھی سنت نہیں ہے، اور یہ بھی اس حد تک گھر کر چکا ہے کہ مختلف جوڑوں کی رقم مختلف ایجوکیشنل لیول کے اعتبار سے لڑکے لے رہے ہیں، یا لڑکے کے گھر والے لے رہے ہیں اور لڑکی گھر والے دے رہے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر بچہ پوسٹ گریجویٹ ہے تو 3-4 لاکھ تو ہونا چاہیے جوڑے کی رقم، گریجویٹ ہے تو 2-1 لاکھ ہوتی ہے، اور گریجویشن سے نیچے ہے تو 25-30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار تو ایک عام بات ہے۔ تعجب کی بات ہے ان نوجوانوں پر جو ساری زندگی یا تو اپنے والد کی کمائی پر ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت جب انہیں دیتا ہے تو اپنی کمائی پر ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے جس دن نکاح کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کی سسر کی ہوتی ہے۔ جوڑا سسر کا دیا ہوا ہوتا ہے، جو ہے بستر پلنگ سسر کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں شادی کے بعد استعمال کرتا سسر کی ہوتی ہے، حالانکہ ساری زندگی جوانی تک والد کا استعمال کیا، جب پیروں پہ کھڑا ہوتا اپنا کیا، لیکن شادی دیکھیے دوسروں کے پیسوں سے کرتا ہے۔ یہ ہے جہیز بہرحال، تو جہیز کا ڈیمانڈ کرنا۔ اسی طرح جو ہے شادی کے دن دیکھتے ہیں کہ ایک اور رسم ہے، ہر علاقے میں ہوتی، مختلف اعتبار سے منائی جاتی ہے، کہ لڑکے کو اور لڑکی کو خاص طور سے کچھ لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں اور سہیلیاں آتی ہیں، اور وہ اس کو نہلاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مختلف پروگرام ہوتے ہیں، پھر وہ لڑکے کو، اگر لڑکا ہے تو مختلف کچھ اس کو الگ الگ قسم سے ہلدی اور پتہ نہیں کیا کیا لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لگانے کے بعد لڑکی ہو تو اسی قسم کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سہیلیاں یا گھر کی کچھ مخصوص عورتیں جن کے بارے میں مخصوص مسائل طے ہوتے ہیں کہ اتنے ہونا، 5 ہونا، 7 ہونا، 3 ہونا، ساروں کے شوہر حیات ہونا، مطلب سب سہاگنے ہونا، مطلب جن کا کوئی انتقال نہ، وہ سب جمع ہوتے۔ اسی طرح مرد اس کے دوست جمع ہوتے اور پکڑ کے خوب نہلاتے ہیں۔ بہرحال ایک عجیب و غریب چیز ہے، انسان جیسا روز غسل لیتا ہے، انسان نماز کو جاتا ہے، جمعہ کے لیے غسل لیتا ہے، تو کیا اس کو کوئی آ کر نہلاتا ہے؟ کیا صرف ایک میت ہوتی ہے جس کو نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خود نہیں نہا سکتی، غسل لے سکتی ہے، لیکن بہرحال اس دن خاص نہلایا جاتا ہے، دوست احباب مل کر خوب نہلاتے ہیں، اور کیا کیا اس کے پیچھے خرافات۔ دیکھیے جب سنت چھوٹتی ہے یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دلہا جب تیار ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کے بعد اس کو صحرا پہنایا جاتا ہے۔ صحرا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ اسراف میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے، اسراف میں شامل ہوگا۔ اور پھر وہ صحرا جو میں کہہ رہا ہوں بہت خاص چیز ہوتی ہے، وہ ایک پھولوں کا ہار ہوتا ہے۔ وہ صحرا اس اعتبار سے کہ اس کو جب وہ لڑکے کو یا لڑکی کے سر پہ ڈالا جاتا ہے تو اس کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ مقام یہ کہ اس کو کبھی کبھار 7 ایسے مرد جو شادی شدہ ہے، جن کی بیویاں حیات ہے، یا 7 عورتیں جو شادی شدہ ہے، شوہر حیات ہے، سر پہ لگایا جاتا ہے، وہ لا کے اس کے سر پر باندھا جاتا ہے۔ اور اس کا اتنا تقدس ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس کو اٹھا کے رکھا جاتا ہے، سوکھنے کے بعد اسے دفنایا جاتا ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ ہے خرافات۔ اس کے لیے جو عقائد اس کے پیچھے ہے، جو چیزیں ہوتی ہے، پھر اس پر پیسہ اتارا جاتا ہے، اس پر روپیہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ماں جس کی بیٹے کی شادی ہے یا وہ ماں جس کی بیٹی کی شادی، وہ بیٹھتے ہیں، پھر لوگ وہ صحرا باندھنے کے بعد کچھ پیسے ان کے دامن میں ڈالتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، کیا کیا چیزیں ہم نے نکال دی، اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال وہ سب کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں پھر اسے صحرا باندھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو صحرا ایسا باندھا جاتا ہے کہ اللہ رحم کرے وہ دولہا دلہن روبوٹ بن جاتا ہے۔ سر پر ایک باندھ دیا، اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے تو پردہ ہٹا کے دیکھتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، گویا پردے میں چلا گیا ہوں۔ ہاتھوں پر بھی صحرا، دونوں ہاتھ اس کے بندھے ہوئے، جسم پر صحرا، پیروں پر بھی اس کے جو ہے صحرا باندھ دیا جاتا، تو وہ ایک قسم کا وہ دولہا دلہن روبوٹ بن جاتا ہے، اور اس کا جسم کا کوئی حساب دیکھ نہیں پاتے، کپڑا بھی نہیں۔ اچھا، وہیں دلہن جس کو شادی کے دن پردہ مستثنا نہیں، ایکسیپشنل نہیں ہے، وہ بغیر پردے کی ہوتی ہے، اور اس کا صحرا بہت کم ہوتا ہے، صرف سر پر باندھا ہوا ہوتا ہے، جس سے پوری وہ لڑکی دکھتی ہے، ٹھیک۔ اور یہ جس کو پردے کی ضرورت نہیں، یہ پورا روبوٹ بنا ہوا ہے، پورا پھولوں کے ہار سے ڈھکا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک۔ کیسی عجیب رسم ہے، ٹھیک ہے۔ دولہا دلہا نہیں رہا،
وہ ایک عورت بن گیا سمجھ لیجیے، اس کو پھولوں کا برقع پہنا دیا گیا، اور دیکھنا بھی ہو تو ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہا، قاضی صاحب سے بات کر رہا ہے تو لڑیاں اس کی ہٹانا پڑ رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے، مہندی لگا لیا ہاتھ پہ جو کہ غیر اسلامی رسم ہے، لڑکا گھر سے نکل رہا ہے تو پھر اس کو امام ضامن باندھا جا رہا ہے، اس کو جو ہے مختلف چیزیں کروائی جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار رکھ دیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ ہتھیار ہاتھ میں؟ دیکھیے آپ، دولہے کی خنجر ہوتا ہے، کسی کو چبھنا نہیں بول کے ایک لیمبو لگا دیتے اس کے اوپر، اور اس کو کپڑا لگا دیتے تاکہ غلطی سے چبھ نہ جائے، کسی کو لگ نہ جائے، ہتھیار رہتا ہے اس کے ہاتھ، اور ہتھیار لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ تو بولے شادی سے پہلے دولہا بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے تو جن لپٹ سکتا ہے، اس پر فلاں چیز حاوی ہو سکتی ہے، اس پر سحر اثر کر سکتا ہے۔ مجھے تو ایسا کوئی خوبصورت نہیں لگا دولہا اسپیشل شادی سے پہلے ہو جاتا ہے، اور دلہن بھی ویسی خوبصورت ہو جاتی ہے اسپیشل، تو اس کو جن لپٹ سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے تکیے کے نیچے چھری، خنجر، چاقو، کچھ نہیں تو کم از کم کچھ تو لوہے کا ضرور، ایک آدھ سلاخ، راڈ، بڑا کیلا تک رکھ دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنی خطرناک بات ہے، اگر کچھ واقعے میں ہوگا، ڈر گئے اور اپنے آپ کو مار لیا آدمی نے تو، اور اگر شیطان آ بھی جائے تو شیطان ورچوئل ہے، آپ اس کو خنجر سے ماریں گے کیا آتے؟ شیطان جو ہے ظاہر سی بات ہے، وہ ایک جن جو ہے وہ کوئی ایک فزیکل چیز ہے کیا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیا اور آپ لڑیں گے اس سے آنے کے بعد؟ اور لڑکی کیا لڑیں گی، ویسے ہی دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گا کوئی انسان کی اتنی خطرناک چیز آ گئی۔ جب اگر آ ہی گیا بھوت اور شیطان تو آپ بتائیے کیا کر پائیں گے آپ؟ وہ خنجر کیا کر پائیں گا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو مار لیں گے آدمی اس سے؟ خطرناک چیز ہے یہ، تو رکھنا ہی نہیں چاہیے سب۔ میں تو کہتا ہوں قاضیوں کو ایسے دولہے کو مسجد سے ہکال دینا باہر جو ہتھیار لے کے اندر آئے، بولنا چلو یہاں سے نکل جاؤ، شادی نہیں تمہاری آج۔ بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے دولہوں کو جو ہتھیار لے کر آ رہے، اس نیت سے کہ یہ نظر بد سے بچاتا ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ توہام ہے۔ دولہا ایسا نوشا، ایسا لڑکا جو تیار ہو کر آئے اور ہاتھ میں جو ہے ہتھیار یا اس قسم کی چیزیں لائیں، اس کو نکاح ہی اس کا نہیں پڑھانا چاہیے، تاکہ یہ غیر اسلامی رسومات ہمارے جو ہے سماج سے جو ہے ختم ہو جائے۔ اور اس کے پیچھے جو عقائد ہے یاد رکھیے یہ بہت خطرناک ہے، اور اگر انسان انہی عقائد میں مر گیا تو یاد رکھیے ایک بہت بڑے خرافات کے اوپر جو ہے اس کی موت ہوگی۔ بہرحال تو دولہے کا جو ہے ہتھیار لے کر جو ہے رکھنا اور جانا، اور اسی طرح ایک رسم اور ہوتی ہے شادی سے پہلے جو میں بھول گیا ابتدا میں کہنا، وہ یہ کہ منجا بول کر ایک رسم کی جاتی ہے، جس میں ہوتا ہی ہے کہ دولہے کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم کچھ دن کام نہیں کرو گے اس لیے کہ تمہاری شادی ہے، دلہن سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم کچھ دن کام نہیں کرو گے تمہاری شادی ہے، اور دونوں کو جو ہے کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے اور ایک جگہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ لڑکے کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید 2-4 دن بٹھایا تھا، لڑکی کو 10 دن کا منجا، 11 دن کا منجا، 15 دن کا ایسا منجا بٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ شریعتاً ایسے منجے بٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین ویورز، ابھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ عزیز ہمیں بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اور کچھ ایسے اعمال دیکھیں گے جو ہم نکاح میں کر رہے ہیں، جس کو ہم سنت سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، جو کہ غیر سنت اور غیر شرعی ہے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے مختلف رسومات کرتے ہیں، اور اس میں منجا بول کر ایک رسم ہوتی ہے جس کو بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کچھ ایام تک کام ان کے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور مختلف اس کے اندر رسومات پھر شروع ہوتی ہے، اور وہ تمام رسومات ہلدی مہندی اور جو میں نے کہا وہ اسی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اور اس حد تک ان رسومات کو مانا جاتا ہے کہ لڑکی جب ایک بار بیٹھ جاتی ہے اس مخصوص جگہ پر تو وہاں سے اس کو ہلنے نہیں دیا جاتا پورے اتنے دن۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بچی جو ہے شادی ہے اب کچھ کام نہ کروایا جائے، ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ منجا، واللہ عالم اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے جن بنیاد پر یہ ایسا اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ غیر شرعی ہے، انسان کب تک بھی کام کر سکتا ہے، شریعت نے کام سے منع نہیں کیا، اور کام نہیں کرنے کے پیچھے اور جو بہرحال جو عقائد ہے بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بہرحال منجا یہ بھی ایک بڑی اہم رسم ہے جو ہمارے علاقوں میں لوگ مناتے ہیں اور بہت اہتمام سے سو کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب نکاح جس دن ہوتا ہے اس میں بارات کی کثیر تعداد لے جانے کو بڑا افضل سمجھا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا جنازے میں جتنے زیادہ توحید پرست شامل ہو اتنا ثواب ملے گا، شاید باراتنے میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہو دولہا دلہن کو ثواب ملے گا، حالانکہ بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، نکاح کے لیے کچھ لوگ جا رہے ہیں، جیسا مثال کے طور پر لڑکے والے کسی اور شہر کے، لڑکی گھر جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ تو جانا آنا الگ بات، لیکن بارات ایک چیز ہوتی ہے، اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہے، لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، دلہن والوں سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ بارات میں آئیں گے، ان کا کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سب چیز کا نظم کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی بیچارہ جہیز دے کر زیر بار ہے، جوڑے کے رقم دے کر دبا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ رسومات اس کو اور برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھ، تو بارات میں کثیر تعداد اور بہت فخر سمجھتے ہیں، کتنی گاڑیاں بارات میں آئی تو 10 گاڑیاں آئیں، 25 گاڑیاں آئیں، 50 گاڑیاں آئیں، 10 ٹرکیں آئی، 25 بسیں لے کر آئے اور فلاں ہیں۔ یہ کس چیز کا فخر ہے؟ یاد رکھیے یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ جس نکاح کو اتنا آسان کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے،
آپ نے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے کہ نکاح اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی عام ہے کہ اس میں کسی کی ضرورت نہیں انسان کو، سوائے ان 4 کنڈیشن کی کہ ولی راضی ہو، 2 گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو اور مہر طے ہو جائے، بس ختم۔ پھر کوئی ضرورت نہیں کسی کے آنے کی، وقت کا نبی موجود ہے لیکن بلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نکاح ایسا ہی عمل ہے، یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آگے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھوں گا جب ولیمے کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ تو لہٰذا دیکھیے کتنا آسان ہے، اور ہم بارات لے جا رہے ہیں اور بارات میں کسی کو نہ بلائے تو وہ ناراض، نہ آئے تو بلانے والا ناراض کہ بھائی ہم نے بارات نہیں بلایا، آپ نہیں آئے۔ پھر وہ کسی کو نہ بلایا تو کہتا کیا بھائی نکاح کر لیا اور ہم کو نہیں بلایا، کیا عجیب یہ رسومات ہے۔ اور ایسی خرافات جب ہوتے ہیں تو نکاح مشکل، اس لیے کہ اب آدمی سوچ رہا ہے 100 لوگوں کو بارات میں بلانا ضروری، 100 کی طاقت نہیں لے جانے کی، 50 لوگوں کو، 500 لوگوں کو، اور حالت یہ کہ ہزار لوگوں کی بارات میں جو ہے دعوت دی جاتی ہے کہ 1000 کی بارات آئیں گی یا 500 کی بارات آئیں گی۔ یاد رکھیے کثیر تعداد میں لوگوں کو نکاح میں جمع کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہ سنت طریقہ بھی نہیں۔ یاد رکھیے نکاح تو ایسا ہے کہ چند لوگ آئے، جمع ہو جائے۔ اور آج بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بہت سارے نکاح الحمدللہ عرب کے علاقوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ چند لوگ حرم کے اندر آتے ہیں، کبھی اگر آپ کا حج کا یا عمرے کو جانا ہو، اور جو لوکل لوگ ہیں جو عمرہ نہیں کر رہے یا وہاں ہے یا حج کے بعد چند لوگ جمع ہوں گے، کیا ہو رہا تھا؟ نکاح ہو رہا، بس اتنا ہی، 10 12 15 لوگ جمع ہوئے نکاح ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے نکاح، اس میں کوئی کثیر تعداد، کوئی بارات تو بڑی بارات لے جائی جاتی ہے تاکہ مسجد بھر جائے، گاؤں میں شان ہو، محلے میں نام ہو جائے، شہر کے لوگ زندگی بھر یاد رکھے کہ ماشاءاللہ کیا بارات ہوئی تھی۔ یہ سب طریقے اسلامی نہیں ہیں، یہ تو غیروں کے طریقے ہیں جو ہم لوگ اپنا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی میں ہم سنت رسول لائیں اور اس کے مطابق نکاح کریں تاکہ ہمارے نکاح ویسے ہی بابرکت ہو جیسے صحابہ کے نکاح بابرکت ہوئے تھے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بارات کے ساتھ بینڈ باجے کا بھی نظم ہوتا ہے، اور دولہا یا تو اگر اپنے گھر سے اسی محلے میں جا رہا ہے تو ایک الگ شکل رہتی ہے اس کی جانے کی، اور دور سے آئے تو الگ بینڈ باجے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب بینڈ باجا یہ عام زبان میں کہتے ہیں، آپ سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں انگلش میں الگ الگ ٹرمز یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ڈی جیز ہوتے ہیں، آرکیسٹراز ہوتے ہیں، اور یہ وہ نام لیجئے، لیکن بات بتانے کی وہی ہے کہ یہ گانا بجانا ہی ہے بھائی، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر دولہا جو ہے گھر سے تیار ہو کر، اگر شہر میں ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کے، ویسے الحمدللہ یہ رسومات کم ہو رہے ہیں لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر تیار ہو کر ساری ٹریفک کو جام کر کے، راستوں کو بلاک کر کے، اگر بڑے شہر ہے تو وہاں پولیس پرمیشن نکال کے جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ ایک ایمان والا تو یہ سوچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی اس طرح سے ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ 77 شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلی شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب ہمارا دولہا جو اسلام اپنا دین مکمل کرنے جا رہا آدھا، کیا وہ راستے کو بند کرتے ہوئے جائیں گا، بارات لے جائیں گا، بینڈ بجاتے ہوئے جائیں گا، لوگوں کو تکلیف دیں گا؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب چاہ رہے تھے ان کا نکاح سنت کے مطابق، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا، جب یہ چیز بولی جاتی تو والدین کیا کہتے ہیں، رشتہ دار ارمان نکل رہے ہیں۔ یہ میں آج تک تو نہیں سمجھ پایا ارمان کیسے نکلتے اور کب نکلتے ہیں، لیکن نکلتے ہیں، پھر ارمان نکل رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ چاہ رہی تھی ان کے ارمان نکلے شادی میں۔ اب بیٹے نے کہا کہ مجھے سنت کے مطابق کرنا نہیں، ہمیں ارمان نکالنا ہے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ارمان نکال لیجئے۔ حالانکہ وہ بہت پریشان رہا لیکن وہ مجبور رہا۔ اب ہوا یوں کہ اس کے نکاح کے بعد ان کے پڑوسی کا ایک نکاح تھا، اب انہوں نے شروع کیا بینڈ بجانا۔ حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ رسومات یا خرافات نہیں کیے تھے لیکن کیے تھے تھوڑے بہت۔ بہرحال بازو والے کے پاس شادی ہوئی، اس نے بینڈ بجایا، ان کی والدہ کو تھا ہائی بی پی، وہ پریشان ہونے لگی کہ دیکھو بیٹا جاؤ پڑوسیوں کو بولو میرا سر پھٹ رہا ہے تاکہ وہ جو ہے بینڈ باجا بند کر دے۔ تو انہوں نے کہا والدہ میں کیسے جا کر کہوں، اس کے والدین کے ارمان نکل رہے ہیں، کیسے میں روکوں؟ ان کی والدہ کو بڑی شرم آئی کہ واقعی میں نے بھی ایسے ہی کہا تھا اور تکلیف ہوئی ہوں گی لوگوں کو ان غلط عمل۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے جب غیر شرعی طریقہ ہوتا ہے نا۔ ابھی اس بینڈ سے اندازہ لگائی کتنا نقصان لوگوں کو ہوتا ہوگا، کوئی بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کے ایگزامس ہے، کوئی بیمار ہے اور آپ بینڈ بجا رہے ہیں، یہ غیر شرعی ہے، اس میں فضول خرچی ہوتی ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ موسیقی کے آلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بجائے۔ آپ نے ایک بار بانسری سنی، ابو داؤد کی روایت ہے، کانوں میں انگلی ڈال کے آپ نے راستہ بدل دیا بانسری سن کر۔ تو بہرحال جو ہے بینڈ باجا کے ساتھ بارات، گھوڑے پہ سوار ہو کر، دیکھیے انسان گھوڑے پر جائے، گاڑی پر جائے، کسی پہ بھی جا سکتا ہے، خاص طور سے گھوڑے پر جانا تاکہ شان بتائی جائے، شوکت، ہمارا مقام کیا ہے شہر کے اندر، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، کسی کے بولنے سے اور ماننے سے عزت اور ذلت نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح سے قبل، اب سمجھ لیجیے خطبہ کے لیے جو ہے لڑکا پہنچ گیا، خطبہ نکاح سے قبل لڑکے کو بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اور ادھر جو قبول کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی جو ہے وہاں لڑکی سے جو ہے کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو بلانا، ان کو بٹھا کر ان کا ٹائم ویسٹ کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جو جاننا چاہتا ہے وقت کی اہمیت، سورہ عصر آپ پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا وقت کی اہمیت کیا ہے جو گزر رہا ہے۔
تو لوگوں کو بلا دیتے ہیں، اور بلانے کے بعد 2-4 لوگ مل کے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی سے پوچھنے، میرے بھائی کیا اب یہ ٹائم پہ اس کو حق ہے نہیں بولنے کا؟ دولہے کو لا کے مسجد میں بٹھا دیا اور آپ کیا لڑکی بولیں گے نہیں؟ تو پھر پہلے سے آپ کارروائی کر کے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ لوگوں کا ہزاروں ہزار گھنٹوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس کے اندر. 100 لوگ بھی اگر نکاح کے اندر جمع ہے تو اندازہ لگائے، اور آپ 10 منٹ بھی لیٹ کر رہے ہیں تو آپ 100 کو ضرب دے دیجئے، 100 × 10 کر دیجئے، 1000 منٹس آپ ویسٹ کر رہے ہیں لوگوں کی. اسلام اتنے وقت کے ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یاد رکھیں. تو لہٰذا پہلے کر کے آ جائے. پھر ٹائم پر جاتے ہیں، لڑکے کو بھی پڑھایا جاتا پورے 5 کلمے. وجہ کیا ہے؟ نہیں بولے اس کے پیچھے حکمت ہے. اگر اب تک بھی اگر کافر ہوں گا تو اسلام اب قبول کرا دے رہے ہیں اس کو. سبحان اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زیادہ ڈر تھا کہ بہت سارے لوگ نئے نئے ایمان میں آ رہے تھے کہ پتہ نہیں ایمان والے ہے نہیں ہے. منافقین کا بھی جو ہے دورہ تھا، چلن تھا. تب تو آپ نے کبھی نہیں پڑھا کہ ہو سکتا مسلمان نہیں بھی ہوں گے تو چلو آج پڑھا دیں گے. آپ نے تو نہیں کیا کبھی. تو پورے کلمے پڑھا جاتے ہیں، پڑھو، اور وہ پورا بیچارہ پورے کلمے پڑھتا ہے. 5 کلمے بہرحال ایک کے بعد ایک اس کو پڑھا جاتے ہیں. کئی جگہ 7 کلمے پڑھا جاتے ہیں، کئی جگہ 3 کلمے. لڑکا اور لڑکی کو یہ بھی سنت نہیں یاد رکھی، ایک غلط طریقہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں. چھوارے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کھجور دیتے ہیں سوکھی، کچھ لوگ بادام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کور والا ہوتا ہے، سادہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مصری دیتے ہیں، بڑے شکر کے جو ہے بڑے بڑے جو حصے، اس کو مصری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو دیتے ہیں. اور دینے کا ایک عجیب و غریب طریقہ، اٹھا کے پھینکتے ہیں چھوارے، پھینکتے ہیں. ایک آدمی اٹھتا ہے نکاح کے بعد، اچھال کے پھینکتا ہے، اور باقی سارے لوگ ایک دم تقدس سے اٹھا کے چن کے کھاتے ہیں. اور وہ کھجور جو ہوتے ہیں یاد رکھیے، سوکھی کھجور ہوتی ہے، آپ دیکھیے اندازہ لگائے. اور بادام چھلکے والے، آپ سمجھ لیجئے کوئی انسان ہے جس کو بال نہیں ہوا، اس مجلس میں بیٹھا ہو، اس کے سر کا کیا حال ہوگا. آپ چھوارے اس کے اوپر پھینکتے ہیں، اور چھوارے پھینک کر جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، آنکھ میں جا سکتے ہیں، پتہ نہیں لٹاتے ہیں. اور لوگ بھی تقدس سے اٹھا کر کھا رہے ہیں. مسجد کی دیواروں پر وہ بادام کو پھوڑ رہے ہیں، دانتوں سے توڑ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی پھر بھی توڑ کے کھا رہے ہیں. اور اکثر وہ بادام جو پھینکے جاتے ہیں نا، سخت وہ کڑویچ ہوتے ہیں پورے بادام، میٹھے بادام بھی نہیں ہوتے ہیں، اور کھا رہے ہیں ان کڑوے باداموں کو اور ان مصریوں کو چن کے. اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا اس طرح سے کوئی مہمان نوازی کا طریقہ ہے. اگر آپ میرے گھر آئے اور میں آپ کو روٹیاں پھینک کر دوں کہ آئیے میرے گھر میں آئے، آپ اس کو کھائیے، یا کھانے کی چیزوں کو زمین میں ڈالو، یہ لیجیے آپ کھائیے، تو کیا آپ پسند کریں گے اس چیزوں کو کھانا؟ کوئی بھی کہیں گا یہ کیسی بد اخلاقی ہے. لیکن وہاں تو آپ مسجد ایک تو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، مار لگ سکتا ہے. کھانے کی چیز کو پھینکنا یہ بے ادبی ہے اس کی. لیکن چھواروں کو لٹایا جاتا ہے، اٹھا کر پھینکا جاتا ہے، اور لوگ آ کر چنتے ہیں اور اس کو بہرحال چھواروں کو کھاتے ہیں. یاد رکھیے یہ اسلامی طریقہ، یہ ڈھنگ نہیں ہے نکاح کا یا نکاح میں رسومات کا، یہ طریقہ نہیں. یاد رکھیے آپ کو اگر کچھ دینا ہے کھانے کی چیز تو آپ اس کو پیکٹ میں پیک کیجئے، پیک کر کے کسی کے ہاتھ میں دیجئے، وہ آدمی لے کر اس کو کھا لیں گے. لیکن یہ طریقہ کہ آپ پھینک کر دیں اس کو، یا اس کو لٹائیں، اس کو لٹانا بولتے ہیں، چھوارے لٹاتے ہیں. مطلب خوش ہو گئے ہم تو پھینکتے نا، کسی زمانے میں سب مالدار لوگ پھینک رہے ہیں، غریب چن کر کھا رہے ہیں، تو وہ طریقہ انہوں نے آج ہی باقی رکھا کہ آج دولہا جو ہے کنگ ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، پھینک رہا ہے اور سارے لوگ غریب چن کر کھا رہے ہیں. یہ طریقہ کھانا دینے کا، کسی کھانے کی چیز کا یہ احترام اسلام میں نہیں. یاد رکھیے تو بے احترامی، مطلب کسی چیز کے احترام کے خلاف یہ عمل ہے. یاد رکھیے تو آپ کو کچھ دینا ہے تو پیکٹس بنائیے، اچھے سے اس کو پیک کیجیے اور اس کو دے دیجیے. لیکن اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، اس میں بھی اسراف، اتنے مہنگے پولیتھینس، مہنگی اسپیشل پیپر کی ہوئی، اور اس میں خاص گنتی کے اندر فلاں چیزیں آپ کچھ بھی خوشی کے طور پہ دے سکتے ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. لیکن اس طرح سے لٹانا اور پھینکنا یہ شرعی حل یاد رکھیے نہیں ہوگا. تو لہٰذا چھواروں کا لٹانا یہ جو ہے درست نہیں. ہمیں چاہیے کہ ان معاملوں میں ہم جو احتیاط کریں، اور شادی کے ہم تمام معاملوں میں جو سنت کا جو ہے لحاظ رکھیں. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. یہ ایپیسوڈ ہمارا یہاں ختم ہو چلا ہے. انشاءاللہ عزیز ہم اگلی بار جب ملیں گے تو کچھ اور رسومات، کچھ اور باتیں جن کو ہم نے نکاح کی سنتیں سمجھ لیا، جن کو ہم نے نکاح کا طریقہ سمجھ لیا، جن کے بغیر ہم نکاح تصور نہیں کر رہے ہیں، کیا واقعی میں وہ اسلام کے مطابق ہے. پھر اگلے کڑی میں جو ہے کچھ اور باتیں اسی طرح کی رکھنے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے آپ سے جو ہے الوداع ہم کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.